بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، ابن زیاد کا غلام گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آ پہنچا، تلوار چمکائی اور شہزادہ دو عالم کو جنگ کے لیے للکارا۔ سیدہ کا لال اٹھا مگر حضرت حر نے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کی، آقا، جانثار غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جا سکتا۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، حر، یہ تو ٹھیک ہے مگر نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی اپنی جان گنوائے۔ حر نے پھر عرض کی، یا حسین، مجھے اپنی جان پیاری نہیں، ایمان پیارا ہے، اور زندگی عزیز نہیں، دین عزیز ہے، اور اگر دین و ایمان کی خاطر یہ جان جاتی ہے تو جائے، اور اگر ناموس اہل بیت کی حفاظت کے لیے موت آتی ہے تو آئے۔ یا سید، دشمن جنگ کے لیے للکار رہا ہے، اجازت دیجیے۔ امام علی مقام نے اجازت دے دی اور فرمایا، حر، جاؤ، خدا تمہاری یہ قربانی قبول فرمائے، اور پہلے تو تمہارا نام حر ہے، اور جاؤ، اب تمہیں دوزخ کی آگ سے بھی آزاد کر دیا۔ حر شوق شہادت کے نشے میں جھومتا ہوا آگے نکلا اور عمر و سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دنیا کے ذلیل انسان، اب میں وہ حر نہیں جو اہل بیت کو گھیر کر یہاں لایا، بلکہ اب میں راہ حق کو ہدایت میں قربان ہونے والا حر ہوں، دین و ایمان کی خاطر جان دینے والا حر ہوں، اور امام برحق کے قدموں میں نثار ہونے والا حر ہوں، اور جہنم کی آگ سے آزاد ہو جانے والا حر ہوں۔ اور اے بد فطرت کوفیو، تم نے نواسہ رسول کو اپنا مذہبی پیشوا بنانے کے لیے بلایا، اپنے دین کا امام تسلیم کرنے کے لیے بلایا، اور اپنی طریقت کا پیر ماننے کے لیے بلایا، اور جب وہ تمہارے وعدوں پر اعتبار کر کے اور تمہاری قسموں پر یقین کر کے آ گیا ہے تو اب اس کو مجبور کرتے ہو کہ وہ ایک فاسق و فاجر کو اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کر لے۔ اب اس کو کہتے ہو کہ وہ ایک بے دین کو اپنا امام بنا لے، اور اب اس کو تنگ کرتے ہو کہ وہ ایک عیاش و بدگماش کو اپنی طریقت کا پیر مان لے، حالانکہ مذہب ان کے گھر کا ہے، دین ان کے گھر کا ہے، اور طریقت ان کے گھر کی ہے۔ اس لیے خبردار، اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھو، حق کا ساتھ دے کر جنت کا سودا کرو، آگے بڑھو اور اس حق کے امام کے پاؤں پکڑ لو، خدا تمہیں معاف کرے گا۔ حر کی اس حقیقت افروز تقریر نے عمر و سعد اور کوفیوں کے دل ہلا کے رکھ دیے۔ جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی، اور جواب دیتے بھی کیا، جھوٹے تھے، بے وفا تھے اور دغا باز تھے۔ لیکن عمر و سعد پکارا، ساتھیو، دیکھتے کیا ہو، اٹھو اور نمک حرام کا منہ بند کر دو۔ چنانچہ سالم آگے بڑھا اور پھر ایک تیر سرسراتا ہوا حر کے کانوں کے قریب سے گزر گیا۔ حر جوش میں آ گیا اور للکار کے کہا، نمک خارو، تم میں سے کون بہادر ہے جو حر کو قتل کرے اور یزید کے دربار سے سونے اور چاندی کے خزانے حاصل کرے؟ اس لالچ نے حسیم بن نمیرہ کو اندھا کر دیا، اور وہ بڑے تکبر اور غرور سے تلوار ہوا میں لہراتا ہوا مقابلے میں آیا، لیکن وہ ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ حر نے اس کے بھی دو ٹکڑے کر دیے، اور پھر شوق شہادت میں خود ہی یزیدی لشکر میں گھس گیا کہ کسی طرح عمر و سعد کو قتل کر کے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ یزیدی لشکر میں ہلچل مچ گئی، اور حر کے ایک ایک حملے سے کئی یزیدی گرتے تھے، اور پھر دشمنوں نے یک بارگی حملہ کیا۔ تیروں کی بارش اور تلواروں کی بوچھاڑ سے حر زخموں پر زخم کھا رہا تھا مگر لڑتا جا رہا تھا، آخر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عمر و سعد پکارا، حسین، اپنے نئے غلام کی لاش لے جاؤ۔ حضرت حسین علیہ السلام حر کے پاس گئے اور فرمایا، مرحبا۔ حر نے آنکھیں کھولیں اور پھر آخری بار اپنے آقا کو دیکھا اور قدموں میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔